خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہیلیلویا۔ عزیز آئیے کتاب مقدس کی طرف، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 10ویں آیت اور 11ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ گفتگو ہے یسوع مسیح کے بارے میں۔ پچھلے اتوار ہم نے ایسٹر، عید قیامت المسیح سیلیبریٹ کیا۔ یسوع جی اٹھا، جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک وہ شاگردوں پر، کلیسیا پر ظاہر ہوتا رہا۔ ظاہر ہونے کے 40 دن کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ اور جب یسوع آسمان پر جا رہے تھے تو دو مرد، یہ فرشتے ہیں، شاگردوں کے پاس آ کھڑے ہوئے اور ان سے کہتے ہیں کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع، یہ جو اوپر گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ سوچئے انہوں نے کیا نظارہ دیکھا ہوگا کہ یسوع موجود ہے اور یسوع ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے اور یسوع اوپر کو جا رہے ہیں، اور یہ سب بھی یسوع کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب یہ دیکھ رہے ہیں اسی وقت دو مرد آ کر کہتے ہیں کہ گلیلی مردوں، کیونکہ یہ سارے لوگ اس وقت جو موجود تھے گلیل کے صوبہ سے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا گلیلی مردوں۔ یہی یسوع جو گیا ہے نا، جس کو تم دیکھ رہے ہو، غور سے، دھیان سے سن لو، یہی جس طرح گیا ہے اسی طرح کیا آئے گا؟ واپس آئے گا بادلوں کے اوپر۔ ہیلیلویا۔ چرچ، کلیسیا، ہمارے پاس زندہ امید ہے کہ یسوع مسیح کلیسیا کو ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ کیوں ہمیں امید ہے؟ کیونکہ پیشن گوئی ہے یسوع کے بارے میں کہ یسوع لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اب پیشن گوئیوں تو اور بھی بڑوں کے بارے میں ہے، لیکن ہم کسی اور کی پیشن گوئی کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہم یسوع کی پیشن گوئی کے بارے میں اس لیے جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں جتنی پہلے پیشن گوئیاں ہوئی تھی وہ ساری کیا ہوئی ہیں؟ پوری ہوئی ہیں۔ اس لیے وہ پوری ہوئی تو یہ والی پیشن گوئی بھی کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ ہیلیلویا۔ میں چند باتیں آپ کو میمورائز کروانا چاہتا ہوں۔ پرانی پیشن گوئیاں، کہا گیا تھا یسایہ کی کتاب 7:14 میں کنواری حاملہ ہوگی، اور پھر کنواری حاملہ ہوئی۔ کہا گیا تھا وہ عورت کی نسل سے ہوگا، پیدائش 3:15 میں، اور پھر وہ عورت کی نسل سے پیدا۔ کہا گیا تھا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، میکا 5:2 میں، اور پھر وہ بیت لحم میں پیدا۔ کہا گیا تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے، ان کی نجات کے لیے لہو بہائے گا اور اسے لہو۔ کہا گیا تھا وہ گدھے کے اوپر سوار ہوگا اور وہ گدھے کے اوپر سوار۔ کہا گیا تھا کہ وہ 30 روپے میں پکڑوانے کے لیے بیچا جائے گا، اور وہ 30 روپے میں ایگزیکٹ اماؤنٹ میں پکڑوانے کے لیے بیچا گیا۔ کہا گیا تھا کہ وہ کہے گا، اے میرے خدا تو نے مجھے
اور اس نے سلیب پر کہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کہا گیا تھا اس کی پوشاک کے اوپر کرہ ڈالا جائے گا اور اس کی پوشاک کے اوپر کرہ کہا گیا تھا وہ ہماری مشقتیں اٹھا لے گا اور اس نے ہماری مشقتیں کہا گیا تھا اس کے منہ کے اوپر تھوکا جائے گا اور اس کے منہ کے اوپر کہا گیا تھا وہ پیاسا ہوگا اور اس کو سرکہ پلائیں گے، وہ پیاسا ہوا اور اس کو سرکہ پلایا گیا۔ کہا گیا تھا وہ اندھوں کی آنکھیں کھولے گا، بیماروں کو شفا دے گا اور جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر اجالا کرے گا، اور وہ تمام پیشن گوئیاں کیا ہوئی؟ پوری ہوئی۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں یسوع مسیح جتنی باتیں اس کے حق میں پرانے عہد نامہ میں بتاتا ہے وہ ساری کی ساری ایز اٹ از وہ پیشن گوئیاں کیا ہوئی؟ پوری ہوئی۔ لیکن کچھ پیشن گوئیاں جو یسوع کی دوسری آمد پر ہونی ہے وہ ابھی کیا ہیں؟ باقی ہیں، ابھی پوری ہونی ہے۔ جب یسوع پہلے آیا تو کہا گیا تھا کوڑی شفا پائیں گے، شفا ملی، مردے زندہ ہوں گے، مردے زندہ ہوئے، اور جو کچھ اس کے بارے میں وہ گدھے پر سوار ہوا حلیم تھا، کہا گیا تھا خدا کا برہ ہوگا، خدا کا برہ بنا، جو کچھ جیسے ویسے ویسے کیا ہوا؟ پورا ہوا۔ لیکن اب بات آ جاتی ہے اعمال کی کتاب پہلا باب 10ویں آیت کی۔ اب جب وہ دوبارہ آنے والا ہے تو اب آ کر کون سی باتیں جو ہیں رہ گئی ہیں جو ابھی ہونے والی ہیں؟ کلیسیا آج ہم ان باتوں کے اوپر کیا کریں گے؟ غور کریں گے کہ پرانی باتیں پوری ہوئیں۔ آج اعمال کی کتاب پہلا باب 10ویں آیت میں ہم موجود ہیں۔ جس طرح سے وہ گیا اسی طرح سے وہ کیا ہے؟ آنے۔ لیکن اب جب وہ آنے والا ہے تو وہ برہ بن کر نہیں آنے والا۔ وہ پہلے آیا تھا برہ بن کر، لیکن اب جب وہ آنے والا ہے تو وہ یہودا کا شیر ببر بن کر آنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ اب وہ گڈ فرائیڈے نہیں ہونا، او مارا گیا، او یہ او وہ، اب وہ یہودا کا شیر ببر ہے۔ ہیلیلویا۔ اب وہ بیچارہ نہیں ہونا، اب وہ جس نے آپ کے لیے اور میرے لیے مار کھائی اور کوڑے کھائے اور دکھ سگا صلیبی موت گوارا کی، اس کے سامنے اس کے کپڑے اتارے گئے اور منہ کے اوپر تھوکا گیا، اور اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور صلیب اٹھا لی اور ہمارے گناہ اٹھا لیے۔ اور اب یہ کام نہیں ہونا، اور اب یہ بھی نہیں ہونا کہ یسوع آ رہا ہے تو تسی اپنے بیمار اگے رکھو، خداوند نے شفا دی، خداوند نے شفا دی۔ نہیں، یہ ابھی کا دور ہے ہماری شفاؤں کا، یا جو کچھ بھی جب آنا ہے اس نے شفا دینے کے لیے نہیں آنا۔ جب اس نے آنا ہے تو اس نے آپ کو، آپ کے کاروبار کو روٹیاں کھوانے کے لیے، کاروبار برکت دینے کے لیے، پانی کو مہ بنانے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے اب نہیں آنا۔ اب جب اس نے آنا ہے تو اس نے اجر دینے کے لیے آنا ہے۔ کیا دینے کے لیے؟ اجر دینے کے لیے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ آئے گا دوبارہ تو وہ کیا کیا کرے گا۔ کتاب مقدس میں کیا فرماتی ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ہیلیلویا۔ میں جلد آنے والا ہوں اور جب میں آؤں گا تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے تمہارے کام کے موافق کیا موجود ہوگا؟ اجر موجود ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے دینے کے لیے اجر۔ اب جب آ رہا ہے تو اس کے خاتمے میں ہر ایک کے لیے کیا موجود ہے؟ اجر موجود ہے، ریوارڈ موجود ہے۔ پنجابی چ کہاں انج ہی ہے جویں کوئی گھر بندا ہے تے اوتھے رنگ والے بھی لگے ہون، کارپینٹر بھی لگا ہوئے تے ہور کنے ہی لگے ہون، تے شام نو مالک آندا ہے کی دین واسطے؟ دیہڑی دین واسطے۔ تے سب دی کوئی دیہڑی ہوندی کہ کام دے موافق فرق کام کے موافق کیا ہوتی ہے؟
فرق دیہڑی کسی دا ٹھیکا کسی دا کچھ انجی جدوں آئے گا جدے کام چنگے انہوں اس دے مطابق اجر، جدے کام مندے انہوں اس دے مطابق اجر ڈیفینیٹلی ہے، اجر ملنا ہے، یہ عدالت ہے، اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ ہم یہاں پر ایسے ہی ہے، میں اکثر کہتا ہوں جیسے بچے جا کے پیپر لکھتے ہیں، سال کے بعد ایگزام ہوتا ہے اور جو انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کے مطابق ان کے کیا آ جاتے ہیں، مارکس آ جاتے ہیں۔ یہ ہم بھی یہاں پر جو پریکٹیکل عملی زندگی بسر کر رہے ہیں ایک پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا جو کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہمیں کیا ملے گا۔ اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ جانتے ہیں کہ کن کاموں کا کیا اجر ہوگا، کن کاموں کا۔ اگر آپ شراب پی کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی لعنت کا باعث بنتے ہیں، مصیبت کا باعث بنتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں سنبھالتے یا ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، تو آپ کو کیا اجر ملنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی دیتے ہیں، تو آپ کو کیا اجر ملنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ دو چھوٹی سی مثالیں میں نے آپ کے آگے رکھی، باقی آپ اپنا حساب کتاب خود لگا لیں کہ ہمیں اجر کیا ملنے والا ہے۔ پھر ہوگا کیا، اجر دینے کے لیے آنے والا ہے۔ مرکز 13واں باب اور اس کی 24ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع جب آئے گا تو ایمانداروں کو جمع کرے گا، اور جو غیر ایماندار لوگ ہیں ان کو کیا کرے گا، الگ جمع کرے گا۔ آج ایماندار اور غیر ایماندار کٹھے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ ہو سکتا ہے ایک گھر میں 5 لوگ ہیں اور ان میں سے 3 ایماندار ہیں اور 2 ایماندار نہیں ہیں۔ آج کٹھے جے، ایک وقت آنا ہے ڈویژن ہو جانی ہے۔ لیکن ایک امید ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو ایماندار ہے نا، جو چرچ ہے نا، جو یہاں پر مل کے خدا کی پرستش کرتا ہے، ہم نے جدا نہیں ہونا، ہم نے آسمان پر بھی خدا کی حضوری میں اس کی پرستشی کرنی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مجھے انکل نوبل ایک دفعہ کہہ رہے تھے، شاید 2 اتوار پیچھے، مجھے کہتے ہیں رو کے، میں چلے آ جانا ہے، تو میں کہا فکر نہ کرو، میں بھی پیچھے ہوتا ہی جانا۔ ہاللیلویا، فکر نہ کرو، یہاں سے تو چلے جانا، لیکن ایمانداروں کی جگہ ایک ہی ہے، باپ ابراہیم کا گود۔ ہاللیلویا۔ پھر اوتھے لٹیاں پا کے پرستش کریں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ آ رہا ہے ایمانداروں کو غیر ایمانداروں سے کیا کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے۔ پھر متی 25واں باب اگر آپ پڑھیں 14ویں سے 30ویں آیت، یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے جو پردیس جاتے وقت اپنے نوکروں کو ان کی لیاقت کے مطابق کیا دے گیا، توڑے دے گیا۔ ایک کو کتنے توڑے دیے، 5، ایک کو کتنے دیے، اور ایک کو کتنا دیے، 1، اور چلا گیا واپس، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے کیا مانگا، حساب مانگا۔ اب جو واپس آ رہا ہے وہ حساب مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ کیا مانگنے کے لیے، حساب مانگنے کے لیے۔ اچھا، جب وہ واپس آیا تو جس کو 5 دیے تھے وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے مالک تو نے مجھے 5 دیے، میں نے 5 کیا کیے اور کمائے۔ مالک کیا کہتا ہے، اے اچھے دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت ساری چیزوں کا کیا بناؤں گا، میرے ساتھ میری خوشی میں کیا ہو جا، شریک ہو جا۔ پھر وہ دوسرا آتا ہے 2 والا، وہ کہتا ہے تو نے مجھے 2 دیے اور میں نے اس سے کتنے کمائے، 2 کمائے۔ اس کو بھی کیا ملی، شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے زیادہ پر مختار بناؤں گا، میرے ساتھ میری خوشی میں کیا ہو۔ پھر وہ بھی آیا جنہوں 1 ملیا سی تے جنہیں کی کیتا سی، نپیا سی، تے آ کے بڑی صفت بیان کرتا ہے، میں جانتا تھا تو بڑا سخت ہے، تو بڑا کیا ہے، تو بڑا سخت ہے، میں تیرا سنبھال کے رکھیا کتے گواچ نہ جائے، مٹی کھودی دبا دیتا، ناپ کے رکھیا کتے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو اس کو کیا ملا، اے شریر نکمے نوکر، یہ سست لوگ ہیں، تو انج کیوں کیتا،
پہلی تو بات اس سے لو اور جس کے پاس زیادہ اس کو کیا کر دو؟ دے دو. اس کے بعد اس کو کہاں پر ڈالو؟ جہاں پر رونا اور دانتوں کا کیا ہے؟ پیسنا ہے. کلیسیا چرچ خدا نے اس دنیا میں بھیج کر کسی کو 2 توڑے دیے ہوئے ہیں برکت کے, کسی کو 5 دیے ہوئے ہیں, اور کسی کو کتنے اور کسی کو کتنے. اب ہم جو خدا نے ہمیں برکت دی ہوئی, اب آپ کہیں گے خدا نے مینوں کی برکت دیتی ہے, گیت تے میں گاندی نہیں, کلام تے میں سناندی نہیں. اب میری بات سنیں, یہ جو آپ کی زندگی کے سال ہے نا, ایک ایک لمحہ ہے نا, یہ ہم خدا کی مرضی کے بغیر زمین پر زندہ نہیں رہ سکتے. ایک ایک لمحہ اس کی دی ہوئی کیا ہے؟ برکت, نعمت, روپیہ پیسہ, کپڑے, چھت. اب ہم جو عملی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم اس سے اپنی آخرت کے لیے کیا کما رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اس کے لیے اپنی آخرت کے لیے کیا کما رہے ہیں؟ ہم کیا جمع کر رہے ہیں؟ یا خداوند آئے اینڈ تے تو خداوند کہے دسو جی بھائی جی کی کمایا جے, تسی کی کہو گے؟ اینیاں روحاں کمائیاں نے, اینے لوگ, اینی ہے گل, اینی کیا کہیں گے؟ میں جانتا تھا تو بڑا سخت ہے, میں اس گلو اپنے جو کی دعا کر کے بہ جانی سا, وہ بھی کدی کرنی سا تے کدے. تجھے خدا نے اولاد بخشی ہے, تو نے اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کی ان کو چرچ لانے کے لیے, کتنی محنت کی ان کی روحانی تربیت کرنے کے لیے, کتنی محنت کی ہے, کیا کیا؟ یہ حساب کتاب ہونا ہے. اب جب اس نے آنا ہے تو اب اس نے آ کے آپ کی پیڑیں نہیں سننی, دردیں نہیں دیکھنی, بلکہ آ کے ڈائریکٹ یہ کہنا ہے ہاں جی کی دو, کی دو, اچھی ساری کی دو, حساب دو. پھر حساب کی دو گے؟ اہی تے رام نہ بیٹھے رہے, اہی تے توار مساں گرجے آنے سا ہے. حساب لازمی ہے عزیزو, میرا بھی ہونا ہے, آپ کا بھی ہونا ہے. ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا حساب نہیں ہونا. پھر جب وہ آنے والا ہے, متی کی انجیل 13واں باب 36ویں آیت کے مطابق دنیا کے آخر میں کیا ہوگا؟ یہاں پر مثال ہے, میں گیہوں بویا اور گیہوں کے بعد کوئی شخص رات کو آیا اور میں کڑوے دانے بھی بو گیا, اور اس کے نوکروں نے دیکھا کڑوے دانے بھی, تو مالک سے کہتے ہیں تو ہمیں اجازت دیں, ہم ان کڑوے دانوں کو کیا کر لیں؟ نکال لیتے ہیں. تو مالک نے کیا کہا؟ تسی رہن دو, کہیں تم گیہوں کو بھی خراب نہ کر دو, لہذا دونوں کو کیا کرنے دو. میں کٹائی کے وقت کس کو کہہ دوں گا؟ نوکروں کو کہہ دوں گا کہ پہلے جڑے کڑوے دانے نے نا, انہاں نو پٹو, گٹھے بناؤ اور کہاں پر پھینکو ان کو؟ آگ میں پھینکو. آج کڑوے دانے اور گیہوں مکس رہ رہے ہیں. آج کڑوے دانے اور گیہوں کیا ہے؟ کوئی شوہر ایماندار ہے اور کوئی بیوی ایماندار نہیں ہے, کوئی بچہ ایماندار ہے اور اس کے ماں باپ ایماندار نہیں ہے, یا ماں باپ ایماندار ہیں یا بچہ ایماندار نہیں ہے, بہن ایماندار ہے یا بھائی ایماندار نہیں ہے. آج کڑوے دانے مکس رہ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا پہلے وہ کڑوے دانے جو ہیں ان کو کیا کرے گا؟ الگ کرے گا, وکھرا کرے گا اور گٹھے باندھے گا, اور کہاں پر ڈالنے کے لیے؟ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالنے کے لیے. اب وہ جو کرنے کے لیے آ رہا ہے نا, وہ یہ کام ہے کہ کڑوے دانوں کو اور گیہوں کو الگ الگ کرنے کے لیے. آج جو کڑوے دانے ہوتے ہیں نا, وہ دوسروں کو بھی کڑوا کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا, ایسی کہنے ہیں نا, اچھا آدمی اچھے دل کے خزانہ سے, اچھا آدمی اونچی ساری میرے ساتھ, اچھا آدمی اچھے دل کے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے, اور برا آدمی برے دل کے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے. آپ دیکھ لیں, جو کڑوے دانے ہیں وہ اپنے منہ سے گالیاں بکیں گے, گندگی بکیں گے, غلاظت بکیں گے, نفرتیں بکیں گے. پچھلے دنوں میں جیسے کئیوں نے منایا ہے, سچائی یہ ہے کہ اب جب وہ آنے والا ہے نا, تو وہ کڑوے دانوں کو
اور گیہوں کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ پھر مکاشفہ کی کتاب 22واں باب، میرے ساتھ 20واں باب نکال لیں ذرا، مکاشفہ کی کتاب 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے۔ اب جب وہ آنے والا ہے تو کیا کرے گا؟ یوحنا کہتا ہے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے آسمان، زمین و آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ اب جب اس نے آنا ہے نا تو چھوٹے اور بڑے اور سب مردے تخت کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے اور کتابیں کھولی جائیں گی۔ پس منظر کیا ہونا ہے؟ آئی ڈونٹ نو وہ کتاب فرشتے نے ہاتھ میں پکڑی ہوگی یا اس طرح کا کوئی ڈائز موجود ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن کتاب کھلی ہوگی۔ کیا کھلی ہوگی؟ کتاب کھلی ہوگی اور دیکھا جائے گا سارے مردے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو تخت کے سامنے کھڑے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتابیں حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا تھا اعمال۔ ہم بچپن میں سنتے ہوتے تھے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ پھرتا ہے، آپ نے سنی یہ کہانی سنی تھی، اور اس کے پاس ایک قلم ہوتی ہے اور کتاب ہوتی ہے اور وہ ہماری ساری باتیں نوٹ کرتا رہتا ہے۔ بچپن میں تو محض یہ شاید کہانی لگتی تھی، لیکن اب جب اس کو پڑھتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا فرشتہ ساتھ ساتھ چلتا ہے لکھنے کے لیے یا نہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ نوٹ ڈاؤن ہوتا ہے۔ وہ کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے۔ کس وقت کسی کا دل دکھایا، کس وقت کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، کس وقت کسی کو گالیاں نکالی، لڑائی جھگڑا کیا، لان تان کی، کیا کیا جو کچھ کیا، کس وقت پرستش کی، کس وقت عبادت کی، سب کچھ یہ کیا جا رہا ہے؟ لکھا جا۔ لیکن یہ بھی ایک حد ہے، اگر مسیح آ گیا تاڑا چال چلن ایک ہی رہا اور پھر یہ اعمال کے مطابق ان کا کیا گیا؟ انصاف کیا گیا۔ آپ کے اعمال کے موافق آپ کس قدر مسیح کے ساتھ ایکٹیو ہیں، آپ مسیح کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کا ریلیشن کیا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو غور سے، جب شادی ہوتی ہے تو جب دولہے نے آنا ہوتا ہے تو دولہا لینے کے لیے کس کو آتا ہے؟ اچھی ساری اوپر والے بھی بتائیں کہ تیار تے پورا ٹبر ہویا ہوندا ہے، نہیں ہوندا؟ انجی جیڑی دلہن ہوئے گی وہ نال جائے گی، جڑا ٹبر نال ہون جی کلیسیا دا تیار تیر ہویا ہے نا انہیں اتنے ہی رہنا جی۔ آئی سمجھ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ ساتھ دلہن نے جانا ہے، ساتھ اس نے جانا ہے جو واقعی تیار ہے۔ پتہ نہیں تسی دلہن جے کہ جانجی جے۔ اب آئی سمجھ؟ کوئی جانج دے نال جان والے ہوندے نے، کوئی دلہن ہوندی ہے۔ اگر دلہن ہے تو دولہے کے ساتھ، اور اگر اونجی گھر والے جنہوں پنجابی چ میل کہنے ہیں انہاں بھی اونیاں ہی سرخیاں سارا کچھ کیتا ہوندا ہے، لیکن وہ نال جان والے نہیں ہوندے۔ آج کلیسیا نے دلہن نے جانا ہے، دوسرے لوگوں نے یہیں پر رہ جانا ہے۔ مسیح دوبارہ آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم کتنے تیار ہیں، کیونکہ اب جب اس نے آنا ہے تو اس نے حساب کتاب کرنے آنا ہے۔ اب اس نے ہمیں شفائیں دینے نہیں آنا، اب اس نے چھوٹے بچوں کو گودی میں بٹھانے نہیں آنا، اب اس نے گدھے پر بیٹھ کر، اب اس نے بادلوں کے اوپر بیٹھ کر آنا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ایک اور ریفرنس لاسٹ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے لیے دعا کروں گا۔ مکاشفہ کی کتاب 6 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اور جب میں نے کلام سنانا شروع کیا تھا
مجھے یاد ہے آج بھی سن 2003 میں تو سب سے پہلا جو ٹیکسٹ میں نے سنایا تھا وہ یہ ٹیکسٹ سنایا تھا میں نے 2003 میں پہلا میسج میں نے یہ حوالہ سنایا تھا جس کو میں آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہوا ہے اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا. یہ گفتگو ہے جب یسوع نے آنا ہے, جب یسوع نے آنا ہے. پھر کیا ہو گیا؟ اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا ہے. اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام کو نہیں سنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا. آخری وقت میں پہاڑوں کے اندر جائیں گے, غاروں کے اندر چھپیں گے اور یہ پیشن گوئی ہے اور ایسا ہونا ہے. اور پھر کہیں گے پہاڑ ساڑے تے ڈگ پوے تے اسی مر جائیے. پنجابی جیسے کہنے ہیں موت منگن گے لیکن موت نہیں آئے گی. کیوں؟ برا کے غضب سے. اگر آپ برے کا چہرہ دیکھیں, مکاشفہ پہلا باب لکھا ہوا ہے, آنکھیں جو ہیں وہ کیا کس کی مانند ہیں؟ شعلوں کی مانند ہیں. آنکھیں شعلوں کی مانند, چہرہ جس طرح تیزی کے وقت سورج چمکتا ہے اس کی مانند. پورا گیٹ اپ یسوع کا اس وقت جو یسوع ہے وہ مکاشفہ پہلے باب میں لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. عزیزوں, میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب یسوع آنے والا ہے, حساب ہونے والا ہے اجر دینے کے لیے. آپ غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں, اسی کے مطابق اجر ملنا ہے. آپ کتنے خداؤں کو پوچھتے ہیں, درباروں پہ جاتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, بیویاں کوٹ دے جے یا بیویاں شوہراں کی عزت بھی کر دیا, یا جو جو آپ کے غلط معاملات ہیں آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو جو کچھ کرتے ہیں اس کے مطابق کیا ہونا ہے؟ حساب ہونا. اچھا کر رہے ہیں, شکر گزاری کیجیے, ہیلیلویا. اور اگر برا کر رہے ہیں تو آج تیاری کیجیے, کیونکہ جو پیشن گوئیاں پہلے ہوئی وہ پیشن گوئیوں کے مطابق آیا. اب جو پیشن گوئی ہے اس کے مطابق پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ آنا ہے حساب لینے کے لیے, کٹائی کرنے کے لیے, عدالت کرنے کے لیے. منہ سے تلوار نکلے گی, ہاتھ میں لوہے کا کیا ہوگا؟ عصا ہوگا. بادلوں کے اوپر کیا ہوگا؟ بیٹھا ہوگا. اور جو خدا کے لوگ ہوں گے, دلہن ہوگی, وہ ہوا میں اڑ کر اپنے یسوع کا استقبال کرے گی اور اس کے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھے گی. ہیلیلویا. اور سیم ٹائم پر جس وقت شریر لوگ جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے وہاں پر چیچیاں لیتے ہوں گے, اور سیم ٹائم پر لکھا ہے وہ ایمانداروں کو بلاتا ہوگا اور ان کے سروں کے اوپر تاج پہناتا ہوگا. ہیلیلویا. ایمانداروں کو بلاتا ہوگا اور ساتھ شاباش دیتا ہوگا. ایمانداروں کو بلاتا ہوگا اور ان کو بلیس کرتا ہوگا. اور سیم ٹائم پر ایماندار خدا کی حضوری میں اس باغ کے جو آسمان کے اوپر موجود ہے, ارے موجود ہے آسمان پر, کیا موجود ہے؟ باغ موجود ہے. مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے 12 قسم کے پھل آتے ہیں اور ہر مہینے وہ درخت نیا پھل دیتے ہیں. وہ وہاں پر پھل کھاتے ہوں گے, انجوائے کرتے ہوں گے. دوسرے بننے وہ لوگ جنہوں نے مسیح نو آج زندگی نہیں دیتی, وہ دانتوں کو کیا کرتے ہوں گے؟ پیستے ہوں گے. اور ایک سائڈ پر ایماندار لوگ لکھا ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ آسمان پر ستاروں کی مانند چمکتے ہوں گے. ہیلیلویا. یہ جو سارے ستارے ہیں نا, یہ ریفرنس ہم نے پڑھا ہے, یہ سارے کتنے گواچ گوچ جانے نے, ڈگ ڈگ جانے نے. یہ سارے لکھا ہے گر پڑے تے دوجے ستارے پلا کیڑے چمکنے نے, اے والے جانے نے. ہیلیلویا. پھر ہم
بادشاہی میں جا کر خدا کی حضوری میں کیا کر رہے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے، خدا کے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے سامنے درخواست کرنا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں میں آپ نے ایسٹر عید قیامت المسیح بڑے جوش کے ساتھ منایا، اب مسیح کے آنے کی تیاری کیجیے کہ جب وہ آئے گا تو پھر وہ گیت جو بدلاں دے تخت تے کی گاندے ہو، یسو آ جائے گا نال مینوں بھی سانوں بھی، تے سانوں بھی مطلب ساڈے کام نہیں ہوں، ہمارے کام ویسے ہونے چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، دلہا چٹا سفید سونا تے نال میلی کچالی دلہن جچے گی؟ جلے گی؟ وہ جچنی نہیں، انہوں نال پانی نہیں، انہوں نال ایگو جی دلہن لکھے ہے۔ وہ اس لیے آیا کہ ہر طرح کی جھری کیا کر دے، جھری جی چوریاں پہیاں ہوندیاں نا میک اپ دے نال دور ہو جاندیاں، لیکن اے والا میک اپ تے ختم ہو جائے تے چوریاں پھر آ جاندی ہیں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ ہماری اسپرچول جھریاں، روحانی جو ایماندار غیر ایماندار کے اندر ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں دولہا کے مطابق ریڈی کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ ہاللیلویا۔